السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے اسٹوڈیو سے شکیلہ محمد آپ کا پسندیدہ پروگرام سکھی گھر لیے حاضر ہے۔ پروگرام کی پروڈیوسر ہیں شاہین قاسم۔ پیاری بہنوں، آپ سب کیسی ہیں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے آپ سب خوش ہوں گے۔ نہ سوال بن کر ملا کرو، نہ جواب بن کر ملا کرو، میری زندگی میں خواب ہیں، مجھے خواب بن کر ملا کرو۔ عزیز بہنوں، سنا ہے کہ خواب انسانی خیالات کا عکس ہوتے ہیں۔ جو باتیں ہماری روزمرہ زندگی میں کی جاتی ہیں اور جو واقعات ہمارے ارد گرد رونما ہوتے ہیں وہ ہمارے خواب بن جاتے ہیں۔ ہم زندگی میں جن انسانوں سے متاثر ہوتے ہیں ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں اور لاشعوری طور پر اپنے آپ کو اس آئیڈیل کے روپ میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی من پسند شخصیت کی طرح بن جائیں۔ وہ من پسند شخصیت کوئی بھی ہو سکتی ہے اور اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو سکتا ہے، طب کا میدان ہو یا تعمیرات کا شعبہ، فلاحی کام ہو یا ادب کا میدان، تعلیمی حوالہ ہو یا فنون ادب کا حوالہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے والی ہماری آج کی مہمان شخصیت ہیں محترمہ ارسلہ سلیم، جنہوں نے انتھک محنت اور کوشش کے بعد اپنی منزل آخرکار حاصل کر ہی لی۔ ان سے گفتگو کر رہے ہیں محمود علی کھوکھر، اور بہنوں سلسلہ ہے خواب سے تعبیر تک۔ السلام علیکم سامعین، ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان محمود علی کھوکھر۔ آج خواتین کے حوالے سے ہم خصوصی پروگرام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا قول سنانا چاہوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی آگے نہ بڑھیں۔ اور آج کا پروگرام بھی خصوصی طور پہ خواتین ہی کے حوالے سے ہے، اور میں یہاں بتاؤں گا کہ آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں بہت زبردست شخصیت ہماری ہم نے مدعو کیا ہے، جن سے بہت سی انفارمیشن ہمیں ملے گی۔ ایک آگاہی پروگرام خواتین کے لیے زبردست قسم کا پروگرام ہم لے کر آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے اسٹوڈیو میں AIG-IT ہیں بلوچستان پولیس سے ارسلہ سلیم صاحبہ، جنہوں نے خواتین کے حوالے سے بہت سا کام کیا، اور اس وقت کوئٹہ شہر میں ٹریفک میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ٹریفک کنٹرول کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ بہت خوشائند بات ہے، تو میں نے کہا آج ہم انہیں دعوت دیتے ہیں اور مزید باتیں ان سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم آپ کو روڈوں پہ دیکھتے ہیں، کبھی آپ ویڈیوز بنا رہی ہیں، انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں، روڈ سیفٹی کے حوالے سے بہت سا کام کر رہے ہیں، خواتین کے حوالے سے بہت سا کام کر رہے ہیں، تو اتنی مصروفیات سے کچھ وقت آپ نے ریڈیو پاکستان کوئٹہ کو دیا، جس کے لیے ریڈیو پاکستان آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ بہت مہربانی۔ سب سے پہلے بتائیے کہ جو مسائل خواتین کو ہیں، ہم سب سے پہلے تو اس کی طرف آتے ہیں، خواتین کو مسائل ہیں کیا؟ اور آپ اسلام آباد سے یہاں پہ ٹرانسفر ہو کے آئی ہیں، وہاں پہ بھی آپ کا ایک نام تھا، تو خواتین کے حوالے سے آپ نے کیا آبزرو کیا ہے بلوچستان میں، کیا مسائل انہیں درپیش ہیں؟ دیکھیے جی، پاکستان کی آبادی کا جو آدھے سے زیادہ حصہ ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے، تو اتنی بڑی جو آبادی ہوگی اوبیسلی ان کو روزمرہ زندگی کے ہر طرح کے مسائل درپیش ہیں، اور جہاں ان کو مسائل درپیش ہیں اوبیسلی ان کے حل کے لیے بھی ان کو خواتین نمائندہ ہی چاہیے، وہ بے شک ڈاکٹر ہوں یا وہ کسی اسکول کی طرف جائیں یا کوئی بھی اور ایسی چیز ہو، تو خواتین یہی بہتر چاہتی ہیں کہ جو لیڈیز ہیں وہی ان کی ریپرزنٹیشن کریں۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے معاشی حالات دنیا کے بدلتے ہیں تو ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو مسئلے مسائل، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہونا، اور پھر کیونکہ یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جو ٹرانزیشن میں ہے، اس کی وجہ سے خواتین کے بہت ایسے مسائل ہیں جو کہ روز بروز جنم لے رہے ہیں۔ اس میں میڈیا کی جو نیگیٹو انفلوئنس ہے، اوبیسلی پازیٹیو انفلوئنس تو ہے ہی، لیکن جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو لے کے بچے یا خواتین ینگ اسپیشلی وومن سمجھ نہیں پاتی، تو ان کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مسائل ہے جو لیڈیز کو درپیش ہے۔ اچھا، میں آپ کے جو ٹرانسفر ہوئی اس حوالے سے میں اسلام آباد کو بھی شامل کروں گا کہ اسلام آباد جیسے شہر سے جہاں پہ آلریڈی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ڈسپلن بھی نظر آتا ہے اور
ایجوکیشن بہت زبردست وہاں پہ ہے, لوگوں کا گھلنا ملنا پھرنا سب کچھ بہت چینج ہے, اور وہاں سے اگر تقابلی جائزہ ہم کوئٹہ کا لیتے ہیں, یہاں پر بھی آپ نے سروسز دینا شروع کی ہیں, تو کیا فرق محسوس کرتی ہیں آپ؟ جی, اسلام آباد کی جو سوسائٹی ہے اور جو کوئٹہ بلوچستان کا ماحول ہے وہ بہت فرق ہے. جیسے اسلام آباد میں یا کسی بھی بڑے شہر میں بہت ساری خواتین ہمیں ہر طرح کی ڈیوٹیز کرتی, جاب کرتی ہوئی بہت زیادہ نظر آتی ہیں, بازار میں, پارک میں, اسٹریٹ میں, گلی محلوں میں, شاپنگ مال میں. لیکن کیونکہ ہمارے بلوچستان کی سوسائٹی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے تو یہاں پہ حالات تھوڑے سے مختلف ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں نے یونیورسٹیز کا بھی راؤنڈ لگایا, میں یونیورسٹیز میں بھی گئی ہوں, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بچیاں بہت اچھا پڑھ رہی ہیں, آگے آ رہی ہیں اور بہت موٹیویٹڈ ہیں. اور بلوچستان اور کوئٹہ کی جو لیڈیز ہیں دے آر سیکنڈ ٹو نن, دے آر ویری کیپیبل, اور ان میں بہت کوالٹیز ہیں. اور جو ہماری باقی ساری جنریشن ہے اس میں بھی, تو وی آر ویری ہوپ فل کہ جو کوئٹہ اور بلوچستان کا فیوچر ہے لیڈیز کے حوالے سے اٹس ویری گڈ. اور بلوچستان ویمن کونسل جو پولیس کی آپ نے بنائی ہے, اس کے بارے میں چاہوں گا کہ یہ اس کا مقصد کیا ہوگا جو یہ آپ نے انٹروڈیوس کی ہے؟ جی بالکل, بلوچستان وومن کاؤنسل بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان پولیس, کیونکہ کوئٹہ ایک سینٹرل ادارہ ہے, سینٹرل جگہ ہے, تو وہاں پہ پورے بلوچستان کے جو باقی تمام 7 رینجز ہیں ان کی بھی نمائندہ ہو. وہ بے شک مکران کی بچیاں ہوں, وہ ہمارے چاغی ایریے کی لیڈیز ہوں, لسبیلا سے ہوں, یا ہمارے بلوچستان کے باقی پارٹ سے. سو وی وانٹ کہ وی نیڈ اینڈ وی اپریشیٹ دا ریپرزینٹیشن فرام آل پارٹ آف بلوچستان. سو یہ وومن کاؤنسل بیسیکلی ریپرزینٹ کرے گی ہمارے پولیس کی ان تمام خواتین کو جو پورے بلوچستان کا حصہ ہیں اور بلوچستان کے ڈسٹرکٹس کی نمائندہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہاں سے میں تھوڑا سی اور جو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے باقی تمام شہروں میں پاکستان کے, اور اس کا بڑا زبردست رزلٹ ہے, تو خواتین کے حوالے سے آپ نے یہ ضرورت محسوس نہیں کہ کوئی ایسی ایپ انٹروڈیوس کر دیں جہاں پہ خواتین موبائل سب کے پاس ہوتا ہے, وہ ایپ میں جائیں اور اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کوئی ایسا آئیکن پریس کریں, ایسا بٹن پریس کریں, فی الفار پولیس کو رسائی حاصل ہو اور وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے آ سکیں؟ یہ بالکل آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی طرف جو ہے ڈائریکشن ہماری دی ہے. آلریڈی یہ ایپ ہم نے بنائی ہوئی ہے, اور یہ ایپ جو ہے یہ ہم نے اس کی بہت پبلسٹی بھی کی ہے, بلکہ ہم آپ کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ریڈیو پاکستان کے توسط سے یہ پیغام ہمارے بلوچستان کی تمام بیٹیوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو, فیملی ممبرس کو پہنچے کہ بلوچستان پولیس نے ان کی سیفٹی کے لیے وومن سیفٹی ایپ بنائی ہے, جس میں آپ جو ہے ایک کلک سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی بات ہے یا ریکویسٹ ہے یا جو بھی پرابلم ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے, ہم آپ سے چیٹ بھی کرتے ہیں, اس پہ ہم آپ کو ڈائریکشن بھی دیتے ہیں, ہماری متعلقہ پولیس وہاں پہ آپ کے ساتھ رابطہ بھی کرتی ہے. بہت خوب. میں یہاں پہ اپنے تمام سامعین سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو بلوچستان ویمن کے حوالے سے میم ارسلہ سلیم صاحبہ نے بتایا ہے کہ یہ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کریں, پلے اسٹور پہ جائیں, ضرور ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے گھر والوں کو بتائیں, بچوں کو بتائیں, بچیوں کو بتائیں کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں, اور اس میں بہت سے فیچرز ہیں جسے استفادہ کیا جا سکتا ہے اور ضرور استفادہ کرنا ہے. اچھا, اگر کسی خاتون کو کوئی ڈومیسٹک پرابلم ایسا ہوتا ہے, کوئی وائلیشن ایسی ہوتی ہے, تو ایسے میں ایپ تو ہے یہ, وہاں پہ وہ جا کے کر لیں گے, کمپلین درج کروا دیں گی. کیا کوئی ایسے ٹیلی فون نمبر بھی ہے کہ جس پہ وہ کال کر سکتی ہیں, فوری طور پہ وہ رسائی ہو سکے, اور اگر وہ کال کریں گے کس قسم کی مدد ان کو فراہم کی جائے گی, اور وہ ٹائم ڈیوریشن رسپانس ٹائم کیا ہوگا وہاں پہ پولیس کے پہنچنے کا؟ جی, اس میں وہ خواتین جن میں کوئی اسپیشلی کوئی وائلنس انوالو ہے یا کوئی جن کو فوری مدد چاہیے, کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہے, تو اس میں یہ ہوگا کہ 15 کا نمبر جو ہے وہ 1515 ملائیں گی, اور ہماری جو اس میں نمائندے ہیں 24/7 سروس اویلیبل ہے. اور اس میں ہمارے پاس جو تمام کالز ریسیو ہوتی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی متعلقہ تھانوں کو اس کے بارے میں فوراً سے بتایا جاتا ہے, اور پھر جو موبائل یا گاڑی موجود ہوتی ہے اپلیکینٹ کے قریب ترین, اس کو فوراً سے روانہ کر دیا جائے. رسپانس کا ٹائم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم ہو, اور موقع کی مناسبت سے جس طرح کی نوعیت ہے انسیڈنٹ کی اس کے مطابق جلدی سے جلدی اپروچ کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور نمبر ہے 1715 1715. یہ ایک نان ایمرجنسی نمبر ہے کہ وہ خواتین یا باقی آدمی بھی جن کو کوئی ایمرجنسی کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی پولیس سے کوئی ایشو ہے یا کوئی اور اس طرح کا ایشو ہے جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ حل ہو, اور ان کے حل میں پولیس کی مدد کی ضرورت ہے, تو اس نمبر پہ بھی وہ رجوع کر سکتے ہیں. اچھا, حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ شاہراہوں پہ موجود ہیں, سڑکوں پہ موجود ہیں, ٹریفک کنٹرول کر رہی ہیں, جو کہ بہت مشکل کام ہے. تو یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا
اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بلوچستان میں کوئٹہ کی جو خواتین ہیں وہ ٹریفک کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خواتین ہر محکمے میں ہیں، خواتین ہر ادارے میں ہیں. ہماری بیسک اس ایفرٹ کے پیچھے تھاٹ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم موٹیویٹ کر سکیں کہ یہ جو ہماری آفیسر ٹریفک کو کنٹرول کر رہی ہے یہ ہماری بیٹی کی طرح ہے، یہ ہماری بہن ہے. تو ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ایک تو کوئی بھی ایسی جاب نہیں ہے جو ڈیوٹیز پرفارم نہ کر سکیں لیڈیز. دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں جینڈر سینسٹائزیشن ہو، ان کو جینڈر اویئرنیس آئے کہ خواتین ہر طرح کی جابس پرفارم کرتی ہیں، ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے اور ہم ان کو برابر سمجھتے ہیں. ہم ان کو یہ نہیں کہ ہم ان کو کوئی موقع نہیں دیتے کہ وہ اپنا آپ ایکسپریس نہ کر سکیں. سو یہ جو لیڈیز کو ابھی تعینات کیا گیا ہے یہ آئی جی صاحب کی ایک بہت امپورٹنٹ ایفرٹ ہے، اور اس میں ہمارے ڈی آئی جی کوئٹہ صاحب جو ہیں اسور مہیسر صاحب، ان کا بہت رول ہے. انہوں نے بہت پروفیشنل اور کیپیبل لیڈیز کو سلیکٹ کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لیڈیز جو ہیں یہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں پارٹیسپیٹ کریں. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ لیڈیز سے زیادہ پرسویٹ ہوتے ہیں، اور اس کا سب سے امپورٹنٹ ایک سگنیفیکینس یہ ہے کہ بہت زیادہ کرائم جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو وومن. اور کیونکہ خواتین پھر اس چیز کا ایج لے جاتی ہیں تو وی ریلی وانٹ کہ ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکیں، اس لیے بھی لیڈیز پارٹیسپیشن ٹریفک کنٹرول میں بہت ضروری ہے. بہت خوب، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، یہیں پہ ایک اور بھی سوال جنم لیتا ہے کہ اگر ہم کوئٹہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ٹریفک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو باقی شہروں میں تو ہم دیکھتے ہیں کچھ ہی سالوں میں خواتین باقاعدہ موٹر بائک کا استعمال کر رہی ہیں، موٹر بائک چلا رہی ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح آپ نے ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے خواتین کو وہاں پہ ڈپیوٹ کیا ہے، تو یہاں کی خواتین جو اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی خواتین ہیں وہ بھی موٹر بائک آزادانہ طور پہ چلا سکیں گی؟ بالکل، ہمارا تو یہی ہماری سوچ ہے اور ہمارے سینئر لیڈرشپ کا بھی یہی ویژن ہے کہ لیڈیز کو ہر طرح کے مواقع دیے جائیں. باقی یہ آبویسلی یہ فیملیز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، یہ بچیوں کی اور لڑکیوں کی اپنی بھی انوالومنٹ ہے. لیکن میں تو ذاتی طور پہ یہی چاہوں گی کہ جتنا انسان خود مختار ہوتا ہے اتنا اس کے لیے اپنے روزمرہ کے کام کرنا آسان ہوتے ہیں. میں نے دنیا کے مختلف ممالک کا بھی وزٹ کیا ہے، اور میں ملیشیا گئی تو وہاں میں نے دیکھا کہ خواتین اسی طرح موٹر بائک چلا رہی تھیں جیسے کہ ہم گاڑی چلاتے ہیں. اور وہاں پہ میرا خیال ہے 70% جو موٹر سائیکل تھی وہ عورت چلا رہی تھیں، اور وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہی تھیں، سبزی لا رہی تھیں، ہر طرح کی جاب کر رہی تھیں، اور کوئی ان کے لیے ایشو نہیں تھا. سو اس میں ایکسیپٹیبلٹی کا بھی بہت رول ہے. ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے لوگ ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں، وہ اگر کوئی خاتون موٹر بائک چلاتی ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا کریں اور ایسا اس کے ساتھ بیہیو رکھیں کہ وہ انکریج ہو، نہ کہ یہ کہ وہ ڈسکریج ہو کے گھر میں بیٹھ جائے. اور اسپیشلی فیملی ممبرس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، اپنی وائفس کو موٹیویٹ کریں اس سلسلے میں، اور ان کو انکریج کریں کہ وہ اپنی جاب حاصل کریں اور اس کے لیے اپنے روزگار کے لیے محنت کریں. اگر خواتین موٹر بائک پہ خود رائڈ کرنا چاہتی ہیں، جانا چاہتی ہیں، تو ایسے میں ان کی فیملی کو بھی تھوڑی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوگی. تو آپ کیا کہیں گے ان کی فیملیز کو کہ ان کو کیسے بتائیں گے کہ یہ اگر رائڈ کرتی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا کوئٹہ شہر میں؟ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلا جو کانفیڈنس ہے وہ ایک بچی کو، ایک بیٹی کو اس کے والدین دیتے ہیں. جس بچی کو گھر سے کانفیڈنس ملتا ہے اور سپورٹ ملتی ہے، اس بچی کو پھر معاشرے سے ڈر نہیں لگتا. اور سب سے پہلے تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بچی کو کبھی بھی معاشرے کا ایسا روپ مت دکھائیں کہ وہ معاشرے سے بھی ڈرے اور وہ اس کی اپنی صلاحیتیں بھی دب جائیں. سو اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ بہادر بنائیں، ان کو یہ موٹیویٹ کریں کہ باہر اگر آپ خود اچھے ہیں تو کوئی آپ کے ساتھ برا نہیں کر سکتا. آپ کو محتاط ضرور رہنا ہے لیکن آپ کو کسی سے ڈرنا نہیں. اور موٹر سائیکل ایک ایسی سواری ہے جس کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو آزادانہ استعمال کر سکیں. اب آپ دیکھیں گھر میں ایک گاڑی ہوتی ہے تو اس میں اکثر بھائی کی یا باپ کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ وہ بیٹیوں کو کالج بھی چھوڑے اور ان کو شاپنگ پہ بھی لے کے جائیں اور اپنے آفس بھی کریں. تو اگر بچی کو آپ یہی کچھ مناسب قیمت پہ ایک موٹر سائیکل لے کے دیتے ہیں تو وہ اپنے کام بھی کر سکتی ہے، اپنی بہن کا، والدہ کا، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکتی ہے، اپنا کام کر سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ فیملی سپورٹ میں ہمیں باہر جو ہے خواتین میں کو بھی اور آدمیوں کو بھی چاہیے کہ جو خواتین اس کو یوز کر رہی ہیں ان کو کبھی ڈی موٹیویٹ نہ کریں، ان کو اپریشیٹ کریں اور ان کو ایسی نظر سے دیکھیں کہ وہ ان کو عزت دے رہے ہیں اور وہ ان کو اپنا ہی فیملی کا حصہ سمجھتے ہیں. اسی سے بہتری آئے گی. بہت خوب. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے قول کے مطابق خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں گی تو ملک اور قوم ترقی کرے گا، اور ہم نے اپنا حصہ ادا کرنا ہے، اپنا رول ادا کرنا ہے. میں ریڈیو پاکستان کوئٹہ کی جانب سے AIGIT بلوچستان پولیس ارسلہ سلیم صاحبہ آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت انفارمیٹیو، آگاہی والا جو آج کا پروگرام رہا. بہت بہت شکریہ آپ کا.
بہت مہربانی سر, تھینک یو ویری مچ. اور ریڈیو پاکستان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ یہ جو ریکویسٹ اور میسج ہم نے آپ کو دیا ہے اس کے اوپر ضرور لیڈیز جو ہیں وہ رابطہ کریں اور انفارمیشن لیں, اور آپ اپنی فیملیز کو موٹیویٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. ارسلہ سلیم صاحبہ بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے آپ کو زحمت دیں گے یہاں آنے کے لیے. بہت بہت شکریہ, اور اس کے ساتھ ہی اپنے آج کے میزبان محمد علی کھوکھر کو ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پیاری بہنوں, یہ گھر ہمارا سکھی گھر ہے. یہ پروگرام سکھی گھر آپ کا اپنا پروگرام ہے. ہم اپنے من پسند چیزوں کو بہت پیار سے رکھتے ہیں, سنبھالتے ہیں. سکھی گھر ایک ایسا باغ ہے جس میں ہر رنگ کے خوبصورت پھول کھلتے ہیں. آپ بھی اپنی پسند کے پھول سجا کر اس کو مزید خوشنما بنا سکتی ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ پروگرام آپ کو بہت پسند ہے. آپ اپنی رائے سے اس کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا سکتی ہیں. اپنی قیمتی رائے دینے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ کر لیجئے 081-920-1719, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے انچارج پروگرام سکھی گھر, معرفت اسٹیشن ڈائریکٹ, ریڈیو پاکستان کوئٹہ. پیاری بہنوں, ماہر اور ہنرمند لوگ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے. ہنر چاہے زرگر کا ہو چاہے کمہار کا, اپنی پہچان اور حیثیت منواتا ہے. تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے. ہنر بلا تفریق کامیابی کا ضامن اور عزت کا معیار ہے. کسی شاعر نے کیا خوب بات کی ہے کہ تنقید کر کے میرے بڑھتے ہنر کو تسلیم کر رہا تھا وہ میرے مقام کو. جی پیاری بہنوں, ایسا ہی ہے. ہنرمند افراد جب کامیابی کی دنیا میں اپنی پہچان بنا لیتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. معاشرے میں اپنی کامیابی منوانا کوئی آسان کام نہیں, جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ہنرمند خاتون سے ملنے کا. ہماری مہمان ہیں بی بی شازیہ, اور بہنوں سلسلہ ہے میرا ہنر میری خوشحالی. پیاری بہنوں السلام علیکم. شاہین آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں ان کا نام بی بی شازیہ ہے. وہ گھریلو طور پہ سڑائی کڑھائی کی صنعت سے وابستہ ہیں. ہمارے بلوچستان میں زیادہ تر خواتین اسی صنعت سے وابستہ ہیں, تو ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم شازیہ. وعلیکم السلام میم. شازیہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ سلائی کڑھائی سے کتنے عرصہ ہو گیا آپ اس سے وابستہ ہیں؟ میم مجھے ہو رہے یہ تقریباً 8 سال ہو رہے کہ میں اس سے وابستہ ہوں نا, کہ ہمارے گزارا نہیں ہوتی تھی, بس اسی سے ہمارا. تو آپ کی تو عمر بھی اتنی نہیں ہے, آپ نے کون سی عمر میں یہ کام شروع کیا؟ میم میں اگر آپ کو بتا دوں اپنا عمر کا, تو میں تو 8 وہ بتا دوں آپ کو کہ میں تو اتنی چھوٹی تھی, 10 اور ایسے سال کی تھی کہ میں اس سے ہمارا گھر چلتا تھا یہی سلائی کڑھائی سے. تو ہماری شادی ہو گئی. یہاں پہ بھی ہم لوگوں کی اہمیت اتنا نہیں تھی, تو یہاں پہ بھی مجھے ضرورت ہوئی اپنے ہنر کا نا, اس وجہ سے تو میں اپنے ہنر استعمال کی. ویسے تو ہنر کے استعمال کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے, بلکہ یہ کہ ہاتھ میں صفائی بھی آ جاتی ہے, اور یہ کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے انسان کچھ نہ کچھ اپنے لیے کما بھی لیتا ہے. بے شک. عزت پردے کے ساتھ. اس وجہ سے تو میں نے سوچا ہمارے گزارا بالکل نہیں ہوتے. ایسے دن بھی ہمارے گزر گئے کہ ہم لوگ بغیر روٹی کی سو جاتے تھے. ایسے دن ہمارے گزر گئے. اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ہمارے پاس اتنا اچھا ہنر ہے, میں کیوں نہ اس کا استعمال نہیں کروں. تو اس وجہ سے میں نے یہ اپنا وہ کیا. تو آپ کے شوہر یا سسرال والوں نے مخالفت نہیں کی؟ نہیں, ہمارے شوہر نے تو مجھے اجازت دی, کیونکہ ہمارے شوہر خود اکیلا ہے. ان کے ابو کی طبیعت خراب ہے, دماغ خراب ہے, کیونکہ اس کے ساتھ بہنیں امی ابو مطلب ذہنی طور پہ بیمار ہے. ذہنی طور پہ جی ذہنی طور پہ مریض ہے نا. ان کے 2 بھائی ہیں, کیونکہ یہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتے. ابھی ہمارے مطلب سلائی کڑھائی سے بہت خوش ہے ہمارے ساتھ, کہ مطلب اچھا ہے کہ آپ بھی ہمارے مطلب وہ کر رہے ہیں, میری ہیلپ کر رہے ہو. جی ساتھ دے رہے, جیسے کہ بھائی جی وہ نا کیوں کہتے ہیں کہ مطلب جو 2 میاں بیوی 2 کے کمائے نا, اس میں برکت بھی ہوتے ہیں. عزت پردے کے ساتھ میں نے بولا میں اپنا وہ کروں گی. ہمارے پاس ہنر اتنا اچھا ہے, تو کیوں نہ میں اس کا استعمال کیوں نہ کروں. بالکل. دیکھیے بہنوں, اگر آپ کے پاس ہنر ہو تو آپ کی زندگی کے کسی بھی موڑ پہ آپ کے کام آ سکتا ہے. آپ تعلیم حاصل کریں. اگر آپ کسی بھی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پائیں تو آپ کے پاس ہنر ضرور ہونا چاہیے. جی ہمارے پاس یہ ہنر تھے, اس وجہ سے میں ہو گئی. تو ابھی ہمارے شکر زندگی بھی تھوڑا بہت صحیح چل رہے, ماشاءاللہ. تو اپنا وہ کر رہی ہوں, تو کسی کی طرف ہاتھ تو پھیلانا نہیں پڑتا نا, اپنا ہنر استعمال کر رہی ہوں. تو اس وجہ سے میں آئی ہوں کہ تاکہ ہمارا ہنر آگے بھی جائے, آگے وہ جائے, ہمارا کچھ نام بنے یہ کڑھائی کے سلسلے سے. اچھی شازیہ, آپ مجھے یہ بتائیے
کہ مطلب شادی کے کتنے عرصے بعد آپ نے اپنے کام کو دوبارہ شروع کیا؟ جی میں شادی کے ایک ہمارے پہلے بیٹا جو ہوئی تھی نا جس نے اس ٹائم تو میں ادھر کسی سے اٹھا کے کر لیتی تھی، مطلب اپنا وہ نہیں کیے تھے، مطلب کسی اور سے جی کوئی اور ہمارے سے بنواتا تھا ایک دو. اس میں آپ کو معاوضہ صحیح ملتا تھا؟ نہیں اس میں ہم کو معاوضہ صحیح نہیں ملتا تھا نا، اس وجہ سے تو ہم اگر بنا لیتے تھے تو اپنے پیسوں کے لیے بس ہر وقت آنا جانا ہوتا تھا. اچھا تو مجھے وہ ہوتے تھے نا، اس وجہ سے تو قریب تھا جی گھر سے قریب تھا، مطلب وہ بھی کسی اور سے لا کے پھر ہم لوگوں کو، لیکن معاوضہ ٹائم پر نہیں ملتا تھا نا، کم بھی ملتا تھا اور ٹائم پر نہیں ملتا تھا. تو مجھے یاد آیا جیسے پہلے ہم لوگ جو ہماری شادی نہیں ہوئی تھی اس ٹائم جو میں بنا رہی تھی جس کا، تو مجھے اس کا یاد آیا. ٹھیک ہے جی ہاں مجھے اس کا یاد آیا. وہ اس وقت آپ اپنے طور پہ بناتی تھی؟ جی ہاں شادی سے پہلے تو اپنے اس سے بنا لیتی تھی میں. اس کا کیا طریقہ کار تھا؟ وہ بھی بجی اسی طرح، مطلب میں بلوچی بھی بنا لیتی تھی نا، جیب والی، ویسے بھی جو پنجابی ڈیزائن ہوتے ہیں وہ بھی بنا لیتی تھی. تو ماشاءاللہ ہمارا نام بہت تھا اس کڑھائی میں نا. بلوچی بنانے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے. نہیں بجی ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے ہم لوگ غریبی کی وجہ سے ہم لوگ 20 دن بھی نہیں لگاتے تھے، صبح شام ایک کر لیتے تھے، لیکن 10-15 دن میں ہم لوگ بنا کر دے دیتے تھے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور آپ کے ساتھ کتنے لوگ اور بناتے تھے؟ جی ہمارے پاس صرف امی ہوتے تھی، باقی میں اپنے خود گھر کا کام بھی کرتے تھے، مطلب 3-4 بجے تک رات کو بھی بیٹھتی تھی. پھر ہماری شادی ہوئی، شادی بھی اسی جگہ پہ ہوئی. شکر ہے اللہ کا ہمارا شوہر بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ غریبی کی وجہ سے انسان ہم کو ایسے دن بھی دیکھنا پڑا کہ یعنی کہ میں 2-3 دن بغیر مطلب کچھ کھا پی کے بھی ایسے بھی میں سو. غریبی کا تو علاج ہو جاتا ہے، تو پھر مجھے جی ہاں پھر مجھے یاد آیا نا، تو میں نے بولا اس کی روٹی کی انسان اس بھوک کی وجہ سے تو اپنا گھر تو نہیں چھوڑ سکتے، ہم بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے. ظاہر ہمارے پاس وہ ہے نا، ہمارے پاس ہنر ہے، ہمارے پاس ہنر ہے. تو میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کی، میں نے بولا جو میں بناتی تھی جس کا، وہ تو بچپن میں جیسے بناتی تھی اس کا، تو پھر وہ مجھے یاد آیا، میں نے بولا مجھے اس باجی سے لینا ہے نا کپڑا. تو ہمارے شوہر نے بولا صحیح. خاتون تھی جی وہ بھی خاتون تھی، بیچ دیتی تھی، یعنی کہ لاہور میں اسلام آباد میں اس طرح بیچ دیتی تھی. تو پھر مجھے وہ یاد آیا، میں ادھر گئی تو ظاہر ہے مجھے جان پہچان والے تھے، اس نے مجھے سلام دعا کی. تو کہتے شادی کے بعد بھی آپ کو چاہیے، کیوں کیا ہوا؟ میں نے بولا بس غریبی کی وجہ سے باجی، تو اپنا ہنر ہے شکر ہے. تو پھر اس نے بولا صحیح ہے میں آپ کو دے دوں گی. میں نے آپ کا ہاتھ دیکھا ہے، مجھے اسی دن 10 سوٹ کاٹ کر دے دی. کو یقین ہے باجی میں گھر پر آئی، مجھے وہ جو دن ہمارے اوپر گزرے تھے نا، تو آپ کو اگر میں بتا دوں آپ کو یقین نہیں آ جائے گا. ہفتے میں اس کا 10 سوٹ بنا کر دے. تو ہمارے ہاتھ بھی ماشاءاللہ بہت جھلتا نا، سب لوگ دیکھتے ماشاءاللہ آپ کیسے بنا رہے. تو میں نے اس کو بنا کر دے دی. اچھا خاصا وہ پیسے مجھے مل گئی، تو مجھے میرے دل میں ایک امید سا اٹھ گیا. تو ظاہر ہے تو مجھے مل گئے. میں نے بولا صحیح ہے، کسی سے ہاتھ پھیلانے سے اچھا اپنا ہنر استعمال کیا میں نے. تو ہمارے دل میں وہ گئے جذبات اٹھی. میں نے بولا بس صحیح. ابھی ہمارے شکر ہے کڑھائی سلائی اتنے تک پہنچ گئے کہ بہت سے لوگ میڈموں تک، مطلب بوتیکوں تک، سب تک پہنچ گئے. اب آپ کے ساتھ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ لوگ مطلب ہمارے بہن لوگ، ابھی جیسے کہ میں اٹھا لوں، میں خود بھی بناتی ہوں، اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی ہوں، خود بھی بنا لیتی ہوں. جیسے کہ ہمارے بہن نہیں نکل سکتے، وہ مطلب سریا میں رہتے، یا ہماری امی لوگ رہتے، تو ابھی ان لوگوں کے پاس کوئی نہیں کام، تو ہمارے سے اڑاتے. صحیح. اچھا. تو پھر وہ مجھے بنا کر دے دیتے. کتنی بہنیں ہیں آپ کی؟ ہمارے 4 بہنیں. شازیہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی بہنوں کے علاوہ بھی کوئی آپ کے ساتھ کام کرتا ہے؟ جی میم، ہمارے ساتھ ہمارے وہ ہوتے ہیں، ہمارے نند وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہ کتنے لوگ بن جاتے ہیں؟ کل ملا کے ہو جاتے ہیں 10-12 لوگ. تو اچھا جب آپ وہاں سے کام لے کر آتی ہیں پھر آپ ان سب کے گھر جاتی ہیں یا یہ آپ کے گھر آتے ہیں؟ بس میم میں خود بھی جاتی ہوں، وہ لوگ خود بھی لاتے ہیں نا ہمارے گھر. مطلب موقع دیکھ لیتے ہیں؟ جی موقع دیکھ لیتے ہیں، کبھی جی ہاں کبھی وہ لوگ آتے ہیں تو کبھی میں جاتی ہوں. اچھا کس طرح کا کام آپ لوگ کرتے ہیں نا؟ تو میں تو وہ بتایا آپ کو، ہم تو شیشے والے کام کرتے ہیں. مطلب شیشے کا کام؟ جی سب آپ کی نندیں بھی، آپ کی بہنیں؟ جی ہاں شیشے کے کام کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا شیشے لگاتے ہیں. اچھا جو آپ لوگوں کو بوتیک سے آتے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہے، یا یہاں پر جو لوکل لوگ بنواتے ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہے؟ ہمارے لیے تو یہ آسان ہے کہ لوکل لوگ بنواتے ہیں. کیوں؟ یہ تو زیادہ کام کرواتے ہیں، بوتیک والا تو کم ہوتا ہے. ان کا ریٹ اس وجہ سے کم ہوتا ہے کہ آگے ہم لوگوں کو بیچنا ہوتا ہے، اس وجہ سے. اچھا یہاں پر جو آپ لوگوں کا جی لوکل لوگ جو بنواتے ہیں نا وہ اپنے لیے، لیکن ہم لوگوں کو ریٹ اچھا دیتے ہیں. اچھا یہ فرق ہے بوتیک میں اور لوکل لوگوں میں. تو اس لیے آپ لوگوں کو لوکل، لیکن یہ کہ بوتیک کا یہ کہ ایک ذریعہ بنا ہوا ہے نا، بنا ہوا ہے. نہیں لیکن ہم لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کا کم ہے، لیکن ہم لوگ بنا لیتے ہیں
क्यों ना हम लोग किसी उसके लिए क्योंकि वो लगा हुआ काम है ना। लगा हुआ नहीं, हम लोग छोड़ते नहीं है उसको। अभी भी बुटीक से आते हैं हम लोग, बुटीक वाले आ जाते हैं घर में 10-15 सूट दे जाते हैं, तो एक हफ्ते में उठा लेते हैं। इस वजह से खुश है हमारे से कि जल्दी मिल जाता जी, है जल्दी मिल जाते, सफाई से और मिल फिर ये जाते, उसी तरह सेल भी हो जाते हैं। उसी तरह सेल हो जाए, वो ले जाते हैं उधर इस्लामाबाद वगैरह, कराची, अच्छा, लाहौर, जी कराची और लाहौर, इस इस्लामाबाद तरह में ले जहाँ जाते पे हैं। इस जी, तरह की क्योंकि कढ़ाइयाँ यहाँ पे नहीं होती। जी यहाँ पे कढ़ाई तो बहुत होते हैं ना, लोग जी, खुद भी बनवा लेते हैं हम लोगों से। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, आपने सिर्फ शीशे का काम ही क्यों रखा, और कोई काम क्यों नहीं इसमें शामिल किया? नहीं, क्यों बनाते हैं, टोपी वगैरह भी बना लेते हैं ना हम लोग, टोपियाँ बना लेते हैं, मर्दों के जैसे टोपियाँ होते हैं, तो हम बाजार में फिर उसको दे देते हैं, बेच देते हैं। अच्छा, उसमें भी आप लोग जी काम हाँ, कर रहे हैं? बैग वगैरह बना लेते हैं, जैसे अभी घड़ी बना रहे हैं हम लोग, घड़ी भी बना लेते हैं। अच्छा, ये घड़ी आप लोग कैसे बनाते हैं? जी, घड़ी भी इस तरह जैसे कपड़ा है गोल, जिस तरह घड़ी है, बस उसी तरह जैसे कि घड़ी कटाई में हम लोग वो हाथ से वही लगा लेते हैं ना, मतलब 1-2 वगैरह, और पूरा उसको हाथ से भर लेते हैं, जैसे कालीन होते हैं रंग परंगी, मतलब बहुत खूबसूरत बनते हैं। वो भी अभी हम लोगों की तरफ आते हैं ना, वो भी NGOs की दफ्तर से, NGOs के जी हाँ, ऑफिस से। ठीक है, वो आप लोग उसकी कितनी पेमेंट लेते हैं घड़ी की? घड़ी की बाजी वो फिर वो होते हैं ना, कभी किसी में वो लोग हल्का काम डलवाते हैं, किसी में बराई ज्यादा होते हैं ना, वो फिर उसी हिसाब से दे देते हैं हम लोगों को। अच्छा जी हाँ, ये तो अच्छा है, घड़ी वाला तो अच्छा, ये नहीं, नया है। नहीं, और इसके अलावा टोपियां आप लोग बनाते जी हो? टोपियाँ भी हम लोग बनाते हैं, जुराब वगैरह बनाते हैं, डिजाइनिंग जुराबे भी वाला। बनाते हैं? जी, जुराबे कैसे बनाते हैं? बस जुराबे भी बनाते हैं, जो जैसे कि बुटीक वाले ने दिया ऑर्डर वगैरह, तो हम लोग बना मतलब ऊन से बनाते हैं, किस चीज से बनाते नहीं, हैं? हम लोग इसी तरह जैसे कि हम लोगों के हाथ का काम है ना, जुराब जब बना हुआ है तो उससे हम लोग उस भर देंगे ना, वो कोई स्टाइल से मांग लेते हैं, या मतलब बुटीकों से ऑर्डर आते हैं उन लोगों की तरफ, तो वो लोग हम लोगों से बनवाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत जबरदस्त है, ये जुराबे, जी, टोपियां और बैग्स ऐसे भी बैग्स आपने भी कहा, बनाते हैं, और जी। घड़ी भी। नहीं तो ये आप लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं, आप अपना क्यों नहीं ये काम शुरू करते? यही चीजें अपने तो तौर पे बाजी- बना के यहाँ मार्केट में सप्लाई क्यों नहीं करते? नहीं मैम, मुझे बहुत शौक है ना, तो मैंने बोला कोई जान पहचान वाला हो तो इस वजह से फिर मैं शुरू कर दूंगी ना। अभी मैंने किसी मैडम से बात की है कि मुझे ना खुलवा कर दो कोई बुटीक, मुझे बहुत शौक है ना, तो अभी उसने बोला कुछ तो हम लोग भी आगे देख लेंगे ना, अपने मुताबिक से बना लेंगे, जेब देख लेंगे, ताकि हम लोग भी हाँ, कर ये कि सके ना। थोड़ी सी तो मेहनत और मेहनत जी, पैसे मेहनत भी तो हम दरकार लोगों है का इसके है, लिए। लेकिन हम लोग पैसा नहीं लगा सकते, बात ये है ना। तो अगर हम लोग पैसा लगाते तो हम लोग अच्छा खासा यहाँ पे भी अपने पाकिस्तान में बना लेते। तो ये जो नया नया डिजाइन अभी हम लोगों ने शुरू किए, ये घड़ी, बैग्स वगैरह, जुराबे, ये तो हम लोग अपने पाकिस्तान में भी वो कर लेते। अच्छा, मतलब इतने वसाइल नहीं है ना, पैसे नहीं है जी इतने हाँ, इस ज्यादा। वजह से हाँ, अगर कोई हो साथ में या तो हम किसी लोग की देख सरपरस्ती लेंगे हो। कि जब किसका ऑर्डर आ जाए तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन आगे तो हम लोग नहीं बढ़ सकते ना, वसाइल नहीं जी है। वसाइल नहीं है इतना। शाजिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे जी स्टूडियो में शुक्रिया तशरीफ लाएं। जी, आपने मुझे इतना काबिल समझा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों, शाजिया की बातें आपने सुनी, इनकी बातों से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर इंसान चाहे तो अपनी मुश्किलात का मुकाबला बहुत आसानी से कर सकता है। हाँ, अगर आप तालीम हासिल नहीं कर पाए हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको हुनरमंद ज़रूर होना चाहिए। फिर हुनर के बेहतर इस्तेमाल का तरीका, ये भी अहम है। अगर खातून खाना चाहे तो वो बहुत आसानी से ज़िंदगी की हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती है। हमारे पास लोग तो हैं जो स्किल्ड हैं, जो लायक हैं, काबिल हैं, लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इनकी सरपरस्ती करें। ऐसे लोगों की, ऐसे इदारों की ज़रूरत है जो उनकी सरपरस्ती करें, और उनकी सरपरस्ती में ये लोग मज़ीद आगे अपना नाम पैदा करें। इसके साथ ही शाहीन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अजीज बहनों, कहा जाता है कि इंसान की हड्डियों का दारोमदार कैल्शियम पर मुनहसर है, और कैल्शियम के हसूल का सबसे बेहतरीन और बड़ा जरिया दूध है। दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, इंसान सेहतमंद और तवाना रहता है। ख़वातीन के हवाले से बात की जाए तो ये बहुत ही अहम है, क्योंकि ख़वातीन अपनी सेहत के मामले में बहुत लापरवाह होती हैं। माओं को चाहिए कि बच्चे को उसका पहला हक ज़रूर अता करें, यानी बच्चे के लिए माँ का दूध ही सबसे बेहतरीन खुराक है, जो हर तरह की तवानाई से भरपूर होता है। हमारी माओं को खुसूसन इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि पाउडर मिल्क में वो ताकत नहीं होती जो माँ के दूध में होती है। इसी हवाले से आज हमारे स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है डॉक्टर इरम इस्माइल। सुनते हैं वो हमें क्या बता रही हैं। सिलसिला है ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत।
السلام علیکم بہنوں، آج آپ سے جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے. آج کا موضوع ہے کہ وہ مائیں جو کہ بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں وہ بہتر ہے یا آج کل جو ڈبے کا دودھ پلاتی ہیں وہ بہتر ہے. تو بہنوں، میں خود ایک ماں ہوں، تو میرے ساتھ جو ایکسپیرینس گزرا ہے وہی آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں. بیکاز زیادہ تر ہماری آج کل کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ بچوں کے لیے جو سب سے ضروری ہے وہ ماں کا دودھ ہے. ماں کا دودھ اس لیے ضروری ہے سب سے پہلے کیونکہ جیسے ہی آپ بچے کو ماں کا دودھ سٹارٹ کرتی ہیں تو پہلے 3 دنوں کا جو دودھ ہوتا ہے گاڑھا دودھ ہوتا ہے. ہمارے بڑے عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دودھ گندا ہے، اسے ضائع کر دو، اسے گرا دو. لیکن یہ دودھ جو گاڑھا پیلے رنگ کا دودھ ہوتا ہے وہ بچے کے لیے بہت ہی خاص ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہ ایسی چیزیں ڈالی ہیں جس کے جیسے امیونوگلوبولنس ہیں، اینٹی باڈیز ہیں، جو کہ بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچاتے ہیں، جس میں کھانسی ہے اور پیٹ جن کا خراب ہو جاتا ہے بچوں کا. تو وہ مائیں جو کہ بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں ان کے بچوں کو اس طرح کی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں. یہ ریسرچ کی بات ہے، یہ میری آراء کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ بچے کو ماں کا دودھ پلاتی، سب سے پہلی تو یہ انیکسپینسو ہے، یعنی کہ بہت ہی سستا ہے، آسانی سے ہر وقت اویلیبل ہے، ہر وقت آپ اپنے بچوں کو دودھ دے سکتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خاص ٹیمپریچر پہ رکھا ہے، یعنی نہ زیادہ یہ گرم ہے نہ زیادہ یہ ٹھنڈا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی غذائیت رکھی کہ پہلے جو دودھ آتا ہے وہ تھوڑا سا پتلا سا پانی کی طرح دودھ ہوتا ہے، یہ بچے کی پیاس بجھاتا ہے. اس کے بعد جو دودھ آتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی چربی رکھی ہے جسے ہم فیٹی ایسڈز کہتے ہیں. وہ بچے کا پیٹ بھرنے میں اور اس کی شروع کے دنوں میں جو اس کی گروتھ ہوتی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ خود دیکھیں گے جب آپ ماں ایک اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچہ بڑے آرام سے سکون سے سو جاتا ہے. وہ یہی شو کرتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کا پیٹ بھر چکا ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہے، آرام سے سو جاتا ہے. اور یہ دیکھا بھی کیا ہے کہ وہ مائیں جو کہ اپنا دودھ پلاتی ہیں ان کے بچے آگے جا کے بہت ہی اعلیٰ افسر بنے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسی ماں ہوگی وہ اپنی جتنی بھی اس کے اندر جو کوالٹیز ہوں گی وہ اپنے بچے کو اپنے دودھ کے ذریعے پاس کرتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈبے کا دودھ دیکھیں گی تو مہنگا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو جو اپنی بوٹلز ہیں اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہوگا. وہ کچھ ایسی مائیں ہیں جن کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ بوتلوں کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے، پڑے رہتی ہیں بوتلیں، ہر کوئی ہاتھ بھی لگا رہا ہوتا، مکھیاں بیٹھ رہی ہوتی جس کی وجہ سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر ماؤں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پانی ابال کے گرم پانی کے ساتھ دودھ بنانا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وہ دودھ بنا لیتی ہیں جس کی وجہ سے بچے بار بار بیمار ہوتے ہیں اور بیمار ہوتے ہوتے بچے جو ہے کمزور ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ پہلی سالگرہ تک بھی زندہ نہیں رہ پاتے، اور جو بہت ہی افسوس کی وجہ ہے. اور کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہتی ہوگی کہ اس کے بچہ جو ہے اس کے سامنے جو ہے جس کو اسے بڑی ہی محنت کے ساتھ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، پھر اس کی نشو و نما کی ہے، اور وہ اس کے سامنے جو ہے انتقال کر جائے. تو بہنوں، میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنا دودھ پلائیں. شروع میں بہت مشکل ہوتی ہے، کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے تو اپنے محلے میں یا دیکھیں کوئی بڑی عمر کی عورت ہو یا اپنی نیبر سے ہیلپ لے لیں، یا اگر وہاں پہ بھی وہ آپ کی ہیلپ کوئی نہیں کر پا رہا تو کسی قریبی ہسپتال میں جہاں پہ آپ اپنے بچوں کے خاص طور پہ حفاظتی ٹیکے لگوانے جائیں تو وہاں جا کے کسی ڈاکٹر سے یا کسی نرس سے آپ پوچھ لیں کہ یہ کیا صحیح طریقہ ہے جس سے آپ اپنے بچے کو دودھ پلا سکیں. یہ صرف بچے کے لیے ہی ضروری نہیں ہے بلکہ ماؤں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ جب آپ بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو آپ کے جسم میں ایک خاص قسم کا ہارمون جسے آکسیٹوسن کہتے ہیں وہ پیدا ہوتا ہے. اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ماشاءاللہ سے کہ دودھ پلانے سے آپ کی نارمل برتھ اسپیسنگ ہوتی ہے، یعنی جب تک کہ آپ بچے کو دودھ پلاتے رہیں گے 2 سال تک دوبارہ آپ ماں نہیں بن سکتی، جس کی وجہ سے آپ اپنے بچے کو صحیح ٹائم دے سکتی ہیں، اس کی صحیح نشوونما کر سکتی ہیں. اور کیونکہ جیسے ہی دوسرا بچہ آ جاتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ اس بچے کو بھول جاتی ہیں، اس بچے کی طرف سے آپ کی اٹینشن ہٹ جاتی ہے. تو بہت زیادہ فوائد ہیں بریسٹ فیڈنگ کے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائے تو جو ڈبے کے دودھ ہوتے ہیں ان کے اندر مختلف قسم کے کیمیکلز ہیں جس کی وجہ سے بچے کا جگر متاثر ہوتا ہے، بچے کے گردے متاثر ہو سکتے ہیں، اور IQ ڈیولپمنٹ ان بچوں میں تھوڑی کم ہوتی ہے. اور کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈبے کا دودھ بھی افورڈ نہیں کر سکتی ہیں، وہ پھر کیا کرتی ہیں، وہ گائے کا دودھ بچے کو دیتی ہیں. اب گائے کا دودھ دینے کا بھی خاص طریقہ ہے جو کہ ایک ڈاکٹر سے بات کر کے ہی آپ پتہ کر سکتی ہیں کہ پہلے 1 مہینے میں جو گائے کا دودھ آپ دیتی ہیں وہ آپ خالص نہیں دے سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ خالص دودھ دیں گی وہ سارا کا سارا بچہ وامٹ کر دے گا، الٹی کر دے گا. تو آپ اس کو ڈائلیوٹ کر دیں گی، یعنی اگر آپ 1 حصہ دودھ کا لے رہی ہیں تو 1 حصہ پانی کا لیں گے شروع کے دنوں میں، پھر اس کے بعد آپ 2 حصہ دودھ کا لیں گے، 1 حصہ پانی کا لیں گے. اور جب 2 مہینے کا بچہ ہو جائے گا تب آپ اسے بے شک آپ تازہ جو ہے گائے کا دودھ دے سکتی ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ گائے کا دودھ اچھی طرح سے ابالیں گی،
اگر آپ صحیح نہیں ابالیں گے تو بچے میں ٹائیفائڈ کا خطرہ ہو سکتا ہے، بچے کا پیٹ خراب ہو سکتے ہیں، بچے کو مختلف قسم کی جو ہے کھانسی یا گلے کی بیماری ہو سکتی ہے. تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو بریسٹ فیڈنگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہنوں، امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں جو ہے دلچسپ بھی لگی ہوں گی اور ساتھ پہ آپ اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گی. اللہ حافظ. پیاری بہنوں، پودے ہماری زندگی کی اہم ضرورت ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ موسم بہار کا آغاز تقریباً ہو چکا ہے. البتہ سرد علاقوں میں کچھ وقت ضرور لگتا ہے، لیکن بہنوں ہم آپ کو بتائیں، ہمارے گرد و نواح میں بادام کے درختوں پر خوبصورت سفید موتیوں جیسے پھول بہار کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. ہمیں بھی اپنے گھروں میں آس پاس کے علاقوں میں پودے لگانے چاہیے. آپ اپنے آنگن میں لگائیں یا گملوں میں، ماحول کے تحفظ اور ہماری صحت مند زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. وقت ہوا ہے کچن گارڈننگ کا، جس میں ہم آپ کو مختلف پودوں کی نہ صرف افادیت بتاتے ہیں بلکہ انہیں لگانے کا طریقہ بھی سمجھاتے ہیں. سنتے ہیں نسرین جاوید کو اور سلسلہ ہے کچن گارڈننگ. السلام علیکم. آج کچن گارڈن میں آپ کے لیے جو سبزی یا جڑی بوٹی میں لے کر حاضر ہوئی ہوں اس کا نام ہے ڈل. ڈل اسے انگلش میں یا عام طور سے لوگ اسے ڈل کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ اردو میں اسے یا ہمارے ملک میں اسے سوئے کے نام سے یا سویا کے نام سے جانا جاتا ہے. سویا ایک بہت ہی سستی سبزی ہے جو عام طور سے سبزی والوں کے پاس مل جاتی ہے، اور لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے کتنے زیادہ فوائد ہیں. یہ بہترین ایک ذریعہ ہے آئرن حاصل کرنے کا انتہائی کم قیمت میں. یہ آئرن، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹیشیم، وائٹامن سی اور بی سے بھرپور ہوتا ہے. یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور اس میں بہت ہی کم مقدار میں پروٹین بھی پایا جاتا ہے. جو لوگ ڈائٹ کانشیس ہیں یا ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں موٹاپے سے بچنے کے لیے، ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ یہ کافی ساری بیماریوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اینٹی فنگل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عام طور سے ہاتھوں کی انگلیوں میں، پیروں کی انگلیوں میں لوگوں کے ایک فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے، جس سے وہاں سے وہ گلنے لگتی ہیں یا وہ صحیح نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ اسے کھجا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں میٹھی میٹھی سی خارش ہو رہی ہوتی ہے. اس طرح یہ اینٹی الرجی بھی ہے. جن لوگوں کو کچھ کھا لینے سے کوئی اس طرح کی چیز جس سے انہیں الرجی ہو جاتی ہے، دھپڑ سے بن جاتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے. تو دیکھیں بہنوں، یہ کتنی ہم آسانی سے گرو کر سکتے ہیں. اپنے کچن گارڈن میں ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ بالکل دھنیے کی طرح. اس کے بیج جو ہوتے ہیں وہ سونف سے ملتے جھلتے ہوتے ہیں. یہ سمجھ لیں جیسے سفید زیرہ اور سونف کے درمیان کی شکل کے اس کے بیج ہوتے ہیں. اس کے پھول اور پتے اس کے جب یہ بڑا ہو جاتا ہے پودا اس کا، تو یہ تقریباً سونف سے ہی ملتا جھلتا ہے جیسے کہ سونف کا پودا ہوتا ہے. لیکن اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ سونف سے بہت ہی مختلف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور سے لوگ اسے ساگ وغیرہ میں مکس کر کے بناتے ہیں. تو بہنوں، آپ اسے ساگ میں اور الگ سے بھی اس کی سبزی بنائی جا سکتی ہے. خاص طور سے سردیوں کے موسم میں یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. لوگ اسے دال کے ساتھ بھی بناتے ہیں. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ مونگ کی دال جو ہے وہ ذرا ٹھنڈی ہوتی ہے تو لوگ اس کے اندر سویا ایڈ کر لیتے ہیں. خشک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور تازہ بھی. آپ نے اس کو سائے میں خشک کرنا ہے، جیسے کہ ہم دھنیا یا پودینہ وغیرہ سائے میں خشک کرتے ہیں. کسی بھی پیپر پہ یا ہم ململ کے کپڑے کو ڈال کے اسے خشک کر لیں اور اسے آپ بوٹلز کے اندر یا اپنے جار میں محفوظ کر کے رکھ لیں. یہ بدہضمی میں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. جن لوگوں کو کھٹے ڈکار آ رہے ہوتے ہیں، خاص طور سے سردیوں میں یہ امراض بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم کھا کے بیٹھے رہتے ہیں، ہمارا چلنے پھرنے کا کام کم ہو جاتا ہے. کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اندر بیٹھیں، تو ہم نے جو بھی کھانا کھایا ہوتا ہے وہ ذرا ٹائم لیتا ہے ہضم ہونے میں. تو اکثر لوگوں کو کھٹی ڈکار آنی شروع ہو جاتی ہیں، یا گردوں میں تکلیف ہوتی ہے، یا جگر کی جو تکلیف ہوتی ہے جس سے پت آنا کہتے ہیں، پیلی سی وہ وامٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیلے رنگ کی کڑوی. تو اس کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. آپ اسے خشک، اگر آپ نے اسے پاؤڈر کی شکل میں رکھا ہوا ہے تو آدھا چائے کا چمچ آپ اسے پانی کے ساتھ دے سکتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ آپ کے بہت سارے مسئلوں کے لیے، متلی اور بہت ساری چیزوں کے لیے اگر آپ کے پاس تازہ ہے تو آپ جیسے ہم سونف وغیرہ کا قہوہ بناتے ہیں اسی طرح آپ نے اس کا قہوہ بنانا ہے. قہوہ بنانے کا طریقہ پہلے میں آپ کو بتا دوں.
کہ آپ نے پانی کو جوش دینا ہے. جیسے آپ نے 1 گلاس پانی لیا ہے تو آپ اس میں 1 سے 1.5 انچ کا ادرک کا ٹکڑا چھوٹا چھوٹا کر کے ڈال دیں. تھوڑا سا آپ اس کے اندر ثابت دھنیا ڈال دیجئے اور آپ 1 چائے کا چمچ اگر آپ کے پاس پاؤڈر شکل میں ہے تو آپ اس کے اندر وہ پاؤڈر ڈال دیں، ورنہ اگر آپ کے پاس سبز ہے تو آپ 2 سے 3 ڈنڈیاں ہرے سوئے کی آپ ڈال سکتے ہیں اور جوش دے کے اس پانی کو آپ پلائیں تو اس سے بھی بدہضمی، متلی اور جگر کی بہت ساری تکلیفوں میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے. تو دیکھیں بہنوں، یہ آسانی سے اگ جانے والی سبزی کتنی زیادہ فائدہ مند ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اسے کاشت کیسے کرنا ہے. کچن گارڈن کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ ہم ہر سبزی، ہر بیج اگا لیں. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہر بیج نے اگنا ہے. اب آپ نے اسے باہر کا موسم کیسا دینا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اسے سخت سردی اور سخت گرمی سے بچانا ہے. اگر آپ ماڈریٹ موسم رکھتے ہیں، معتدل موسم اس کو مہیا کریں گی تو آپ ہر سبزی اپنے کچن گارڈن میں اگا سکتی ہیں. آپ نے اس کے بیج لے لینے ہیں. اگر آپ پنسار کے پاس جائیں گی تو آپ کو آسانی سے اس کا بیج مل جائے گا. 1 چٹکی بھر بیج آپ نے ایک 8 انچ کے گملے میں ڈال دینا ہے. اگر آپ کے پاس 8 انچ سے زیادہ بڑا گملہ ہے تو آپ انگلی کی مدد سے یا کسی چمچ کے پیچھے کے حصے سے ایسے لکیر سی کھینچ دیجئے، یعنی کہ 2 انگلی کا فاصلہ آپ اس میں ڈال دیں، پیرالل لائن سی کھینچ دیں اور آپ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اس کا ایک بیج لگا دیں. جب ہم گملے میں پودے لگاتے ہیں تو ہمیں اتنا پانی نہیں دینا ہوتا ہے کہ وہ ٹھہر جائے اس میں اور ہماری ریت یا مٹی کیچڑ کی شکل بن جائے. ہم نے اسے انگلی ڈال کے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری انگلی سے آسانی سے ہٹ جائے، یعنی کہ نمی ہونی چاہیے ہے پودے کے اندر. تو آپ اسے 24 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیجئے، یعنی کہ 2 دن آپ اسے چھوڑ دیں اور اس پانی کو بھی آپ اسی گملے میں ڈال دیں. جب ہم بیج کو بھگو کے لگاتے ہیں تو جرمینیشن ٹائم کم ہو جاتا ہے اور وہ جلدی سے گرو ہو جاتا ہے، جلدی اگتا ہے، کیونکہ اس کو جتنا موئسچر یا جتنی نمی چاہیے ہوتی ہے وہ ہم اسے پانی میں ڈال کے دے چکے ہوتے ہیں. اب آپ نے اس کے اوپر مٹی اور پتوں والی کھاد اس کے اوپر ڈال دیجئے اور اسے ہلکا سا شاور والی بوتل سے، یا جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک بوتل آپ اس طرح کی رکھ لیجئے جس کے ڈھکن کے اندر آپ چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لیں. گرم کیل سے یا آپ سوئی سے اس میں سوراخ کر سکتی ہیں. اس طرح آپ اسے چھڑکاؤ کریں اور جیسے ہی وہ 8-10 انچ کا ہو تو آپ اسے کھانا شروع کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اسے دوسری جگہ لگا لیں. اگر آپ اسے سبزی کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی اوپر سے کٹنگ کرتے جائیں، اوپر کا آپ کھاتے جائیں، نیچے سے وہ اور نکلتا آئے گا. لیکن اگر آپ اس کا بیج رکھنا چاہتی ہیں اور آپ اس کے بیج سے فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، یا آپ نے سوچا ہے کہ میں اس کا بیج اسٹور کروں یا اس کا بیج سیل کروں، تو اس کا بیج بہت ہی زیادہ مہنگا بکتا ہے. آپ اسے جو ہمارے گھروں میں عام چھوٹی سی کولڈ ڈرنکس کی بوٹل ہوتی ہیں، اگر آپ اس کا نیچے کا حصہ کاٹ لیں اور ایک پودا اپنا شفٹ کر لیں تو آپ ایک ہی کنٹینر سے کافی سارے بیج حاصل کر سکیں گی. پھر آپ نے اس کی کٹنگ نہیں کرنی ہوتی ہے، آپ اسے اسی طرح چھوڑ دیں. اس کے اوپر سونف کی طرح بہت ہی زیادہ خوشبودار پیلے رنگ کے پھول آئیں گے اور پھر اس کے بیج آ جائیں گے. آپ پھولوں کے ساتھ ساتھ ہی قینچی کے ساتھ کٹنگ کر کے بغیر جھاڑے اسے پولیتھین بیگ میں شاپرز کے اندر کلیکٹ کر کے رکھ لیجئے. اور جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ اسے آسانی سے ہاتھ سے مسلیں گی یا آپ اس کے اوپر بیلن چلائیں گی تو آسانی سے وہ نکل آئیں گے. اب آپ اس کا بیج اسٹور کر سکتی ہیں اپنے لیے بھی، چاہیں تو اسے اگانے کے لیے بھی آپ اسٹور کر سکتی ہیں، چاہیں تو آپ اسے سیل آؤٹ کر سکتی ہیں، بیچ سکتی ہیں. بہرحال اس کا بیج بہت ہی زیادہ مہنگا بکتا ہے، لیکن آپ کو اگانے کے لیے تو 1 چٹکی 1 چائے کا چمچ جتنا ہی چاہیے ہے. بس آپ نے کوشش یہ کرنی ہے اسے زیادہ سردی سے بچانا ہے، کیونکہ اس کے پتے بہت ہی زیادہ نازک ہوتے ہیں. اس کے لیے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ آپ گلاس روم بنا سکتے ہیں تو وہ بنا سکتے ہیں. بازاروں میں ہر جگہ مختلف موسم کی سبزیاں بھی مل رہی ہوتی ہیں، جنہیں بہت سارے ہمارے بزرگ حضرات دیکھ کے کہتے ہیں کہ ارے اس موسم میں بھی گاجر آ گئے. اس کا ٹیمپریچر مینٹین کر کے آسانی سے اگا سکتے ہیں. اور کچن گارڈن تو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی بہنوں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے جو میری بہنوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. آپ اس کے بیج جو آپ نے اسٹور کر کے رکھے ہیں یا آپ بازار سے لے سکتی ہیں. اگر آپ کے پاس بیج نہیں ہے، تازہ سویا ہے یا خشک سویا ہے، تو آپ اگر اس کا قہوہ بنا کے پئیں گی، اگر کسی کو بہت زیادہ پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہے تو وہ بہنیں آدھا چمچ پاؤڈر لے کر گرم پانی کے ساتھ کھا لیں تو
تو آپ یقین کیجئے آپ کو آدھے ایک گھنٹے کے اندر ہی فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کا تیل بہت ہی مہنگا بازار میں ملتا ہے جو جوڑوں کے درد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے بیجوں کو آپ زیتون کے تیل میں یا تل کے تیل میں بیجوں کو فرائی کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے اس کے بیجوں کو جلا نہیں دینا ہے، بہت ہی ہلکی آنچ پہ، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ زیتون کے تیل کو یا ناریل کے تیل کو ہم زیادہ پکاتے نہیں ہیں۔ ایک دیگچے میں پانی رکھنا ہے اور اس کے درمیان میں آپ ایک پیالہ رکھ لینا ہے اور اس میں بیجوں کو تھوڑا سا کوٹ کے میں وہ بیج ڈال دیجئے اور اوپر سے اس میں یہ زیتون کا یا تل کا تیل، جسے عام زبان میں دکاندار کالی تلی کا تیل کہتے ہیں، کالے تل کا تیل، وہ ڈال کے آپ اس کو تھوڑی دیر رکھیں۔ آپ اس میں سے بیج نہ ہی نکالیں اور آپ اسے شیشے کی بوتل کے اندر اسٹور کریں اپنے پاس۔ تو سردیوں کا درد ہو یا ویسے ہی جوڑوں میں درد ہو تو اس کا جادوئی ہی اثر ہے۔ یہ میں نے خود بھی آزمایا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو آزمایا ہے کہ اس کا تیل فوراً درد کو دور کر دیتا ہے، اس لیے یہ بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو بہنوں، امید کرتی ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ آسانی سے اگ جانے والا پودا، جسے آپ بہت ہی آسانی سے اپنے گملوں میں پھینک دیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی چھڑک دیں اور کچھ دن میں آپ کے پودے تیار ہو جائیں گے۔ ہم اسے کسی بھی سبزی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، شکریہ۔ عزیز بہنوں، روزانہ ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آج کیا پکایا جائے۔ پورے گھرانے کی مرضی کا خیال رکھنا اور ان کی پسند کے مطابق چلنا بہت مشکل ہے، لیکن بہنوں کوشش کریں کہ بچوں کو گھر میں بنی صاف ستھری غذا کا عادی بنائیں۔ اس کے لیے ایک زبردست چارٹ ترتیب دیں جس میں ان کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے کھانوں کا انتخاب کریں اور اس کے مطابق اپنا دسترخوان سجائیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو کم خرچ اور کم محنت سے مزیدار کھانے بنانے کی ترکیب بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جلد کی مناسب دیکھ بھال کے حوالے سے باورچی خانے سے ہی مفید ٹوٹکے بھی آپ کی نظر کریں۔ سنتے ہیں نسیم رانی اور نگہت انجم کو۔ ہمارا سلسلہ ہے کچن کارنر۔ پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ نگہت انجم اور نسیم رانی حاضر ہیں۔ السلام علیکم نگہت۔ وعلیکم السلام۔ رانی باجی، یہ بتائیں بہنوں کے لیے آج آپ کون سی نئی نئی ڈشیں لائی ہیں؟ ابھی جو میں آج اپنی بہنوں کو ڈش بتاؤں گی، نام تو اس کا چرغا ہے، اور چرغا کئی بہنوں بیٹیوں نے بنایا ہوگا۔ اس کے اجزاء لکھ لیجئے۔ ثابت مرغی 1 کلو اور دہی پھینٹا ہوا آپ نے لینا ہے 1 پیالی، سفید سرکہ آدھی پیالی، زردے کا رنگ چند قطرے، کٹی ہوئی کالی مرچ 1 چائے کا چمچ، پیسی ہوئی لال مرچ 1 چائے کا چمچ، ثابت زیرہ یعنی سفید زیرہ 1 چائے کا چمچ، پسا ہوا لہسن اور ادرک 1 کھانے کا چمچ، لیمو 4 عدد، نمک حسب ذائقہ، اور تلنے کے لیے تیل الگ سے رکھ لیجئے۔ اس کی ترکیب نہایت آسان اور چھوٹی سی ہے۔ مرغی پر تھوڑی سی دہی لگا کر آدھ گھنٹے کے لیے رکھ دیں اور پھر اچھی طرح سے دھو لیں۔ بڑے پیالے میں نیم گرم پانی، سرکہ، لیمو کا رس اور کھانے کا رنگ شامل کریں اور مرغی اس میں ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ 1 پیالے میں باقی دہی، لہسن، ادرک، لال مرچ، کالی مرچ اور زیرہ ملا کر اس مرغی پر لگا لیں۔ ایک کھلے منہ کی دیگچی میں تیل گرم کریں اور مرغی کو سنہری رنگ آنے تک تلیں۔ اتارنے سے 5 منٹ پہلے مرغی کو پلٹ کر پکائیں اور پھر اس کو جب دیکھیں کہ گلنے پہ آ گئی ہے اور سنہری ہو گئی ہے تو ڈش میں نکال کر پیش کر لیجئے، اور اس کو آپ کسی بھی کیچپ کے ساتھ یا گھر میں بنائی ہوئی دہی کی چٹنی کے ساتھ لیں تو نہایت منفرد ذائقہ اور نہایت مزیدار ہوگا۔ رانی باجی، بہت اچھی ترکیب آپ نے بتائی ہے۔ بچوں میں بڑوں میں چرغا تو بڑی مرغوب غذا ہے، بہت شوق سے روسٹڈ چیزیں بچے کھاتے ہیں۔ یقیناً بہنیں سے ضرور بنائیں گی، کیونکہ بازار کی نسبت جب گھر میں یہ بنایا جاتا ہے تو اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اور نگہت، آپ ہمیں کیا بتائیں گی آج؟ رانی باجی، بہنوں کو بتاؤں گی ایک اسکن ٹونک، بہت آسان سی ہے اور اس کو تقریباً ہم لوگوں نے ہر ایک نے سنا ہوگا، عرق گلاب، گلیسرین اور لیمو کا رس۔ اس کو ہم وزن لے لیں اور اس کو ایک بوتل میں بند کر لیں۔ دن میں جتنی دفعہ منہ ہاتھ دھوئیں، دن میں لگائیں، اسکن بالکل نرم و ملائم ہو جائے گی اور صاف شفاف بھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہنوں کو اور چھوٹی سی ترکیب بتاؤں گی۔ کیلے دیکھا ہوگا آپ نے، بہت آسانی سے بہنوں کو مل جائیں گے، ریڑیوں پہ بھی آئے ہوئے، گھر کے پاس بھی ہوتے ہیں۔
کیلا لے لیں, اس کو پیالی میں لے کے کانٹے کی مدد سے میش کریں اور تھوڑا سا شہد مکس کریں اور اس کو ایک دفعہ مساج کریں, مطلب ہلکے ہاتھوں سے اس پہ مساج کریں اور پھر تھوڑی دیر لگا رہنے کے بعد اس کو دھو دیں. چاہے تو 2-3 دن بعد کریں, چاہے تو وہ روزانہ کریں, کوئی نقصان نہیں ہے. اسکن بالکل صاف شفاف ہو جائے گی, اس کے ساتھ نرم و ملائم بھی ہوگی. سردی کی وجہ سے جو جلد پہ کریکس پڑ جاتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. دیکھیے چیزیں تو بہت اچھی ہیں, اور لیکن ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں اپنے آپ کو کچن میں اتنا مصروف رکھتی ہیں, حالانکہ ان کے پاس اتنی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کچھ سستی کر جاتی ہیں. اگر وہ ان چیزوں کو استعمال کریں جو ٹپس آپ بتاتی ہیں تو ان کو فائدہ ضرور ہوگا. بالکل, بلکہ یہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کچن کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں. اگر کام کرنے کے دوران بھی استعمال کر لی جائیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے کہ کام کرتی جائیں بہنیں اور اس کو اپنے چہرے پہ لگا لیں, ہاتھوں پہ لگا لیں, تو یہ ہے کہ بہت صاف شفاف جلد ہو جائے گی. رانی باجی یہ بتائیے کہ بہنوں کو میٹھے میں کون سی ترکیب بتائیں گی آپ؟ میٹھے میں نہایت آسان اور سادی سی ایک ترکیب ہے, اس کو اخروٹ کی ٹافیاں بھی کہتے ہیں. اخروٹ میں غذائیت بہت ہوتی ہے, تو اس لیے آپ اسے نوٹ کر لیجئے کہ اخروٹ کی جریاں ہیں وہ آپ نے 250 گرام تک لے لینی ہے, دودھ 1 لیٹر, کھویا 125 گرام, چینی 250 گرام, گھی یا مکھن جو بھی آپ پسند کریں وہ 30 گرام کے قریب یا حسب ضرورت. ابھی دودھ کو پکنے کے لیے آپ رکھیں اور اس کو اتنا خشک کریں کہ صرف 375 گرام رہ جائے, یعنی ایک حصہ وہ رہ جائے. اب اس میں چینی ملا دیں. جب چینی کا پانی خشک ہو جائے تو اس میں اخروٹ کی گریاں پیس کر ڈال دیں. گریاں بالکل باریک ہونی چاہیے اور خوب چمچے سے ملائیں. جب اچھی طرح حل ہو جائے تو اس میں کھویا ڈال دیں اور چولہے سے نیچے اتار کر خوب حل کریں. جب یہ سب چیزیں یکجان ہو جائیں تو ایک ٹرے میں گھی لگا لیں, قوام اس میں الٹ دیں اور جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اپنی پسند کے ٹکڑے کاٹ لیں اور ان کو آپ الگ فریج میں رکھ بھی سکتی ہیں, کیونکہ اکثر دوپہر کو سردیوں میں کھانے کے بعد کچھ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے, تو یہ آپ خود بھی کھائیں, بچوں کو بھی دیں. غذائیت بھی ہے اور میٹھا بھی ہے, انشاءاللہ لذیذ بھی بہت ہیں. بالکل صحیح کہا رانی باجی آپ نے کہ لذت بھی ہے اور غذائیت بھی ہے, کیونکہ کچھ ڈرائی فروٹ ایسے ہوتے ہیں کہ بچے نہیں کھاتے, کچھ ڈرائی فروٹ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے نہیں کھاتے, لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو ایک نیا رنگ دے دیا جائے بچے بڑے اس کو شوق سے کھائیں گے. نگت آپ ہمیں کیا بتا رہی ہیں, کون سی ٹپ ہے؟ رانی باجی بہنوں کو ایک اسکرب کی ترکیب بتا رہی ہوں. بازار میں مختلف قسم کے اسکرب آپ نے دیکھا ہوگا دستیاب ہے, اس میں بھی مختلف قسم کے فروٹ ہیں, سبزیاں ہیں, شامل کر کے اسکرب بنایا گیا ہے. لیکن بہنوں کے لیے میں ایک بہت آسان سی ایک ترکیب لے کے آئی ہوں اور واقعی یہ بہت زیادہ فائدہ مند قسم کی ترکیب ہے. فیس واش کی ترکیب میں بتاتی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل چہرہ دھونے کے لیے زیادہ تر فیس واش بہنیں استعمال کرتی ہیں, اور واقعی فیس واش کا فائدہ بھی ہوتا ہے. صابن میں کچھ اس قسم کے اجزاء پائے جاتے ہیں جو جلد کے لیے زیادہ اچھے نہیں ہوتے, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم اپنے گھریلو اجزاء سے یہ فیس واش بنائیں. اس کے لیے بہنیں نوٹ کر لیں, دار چینی کا پاؤڈر 2 چائے کے چمچ, شہد 2 چائے کے چمچ, خشک خوبانیاں 4 عدد, جو کا آٹا 2 چائے کے چمچ, بادام کا تیل 1 کھانے کا چمچ. ان تمام اجزاء کو اچھی طرح پیس لیں اور آپس میں مکس کر لیں اور روزانہ اس سے چہرہ دھوئیں. مطلب اس کو پیالی میں رکھ لیں, تھوڑا سا بھگا دیں اور اس کے بعد منہ دھونے کے لیے اس کو استعمال کریں. سب سے اچھی بات یہ ہے رانی باجی اس میں کہ اس کو آپ کسی بوتل میں یا پیالی میں محفوظ کر سکتے ہیں فریج میں, مطلب خراب نہیں ہوگا. یہ روزانہ 2 سے 3 دفعہ بھی چہرہ دھوئیں تو چہرہ بہت صاف شفاف ہو جائے گا, صابن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. بہت اچھی فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ اگر استعمال کریں گی بہنیں اور بچیاں. جی رانی باجی, ایک آسان سی بیوٹی ٹپ ہے, وہ ہے سیاہ دھبوں کے لیے. چہرے پہ سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں, ہاتھ پیروں پہ پڑ جاتے ہیں, بہنیں بہت آسانی سے کچن سے اپنی ایک چھوٹی سی اس کی ترکیب لے سکتی ہیں. ٹماٹر لے لیں, ٹماٹر کو بلینڈ کر لیں یا کسی بھی چیز سے اس کا پیسٹ بنا لیں. اس میں 1 چٹکی ہلدی اور تھوڑا سا دودھ شامل کریں اور پھر یہ پیسٹ بنانے کے بعد اپنے چہرے پہ لگائیں اور روزانہ لگائیں. وقت کے ساتھ ساتھ تمام دھبے دور ہو جائیں گے اور ٹماٹر میں کچھ قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں کہ چہرہ بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی اگر ٹماٹر کو آدھا کاٹ کے بہنیں اپنے چہرے پہ آہستہ آہستہ ملیں, مطلب مساج کریں اور تھوڑی دیر چھوڑ دیں, تو کچھ دیر بعد دیکھیں کہ ٹماٹر جو ہے بالکل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جلد جو ہے اکڑنا شروع ہو جاتی ہے. اس دوران بہنیں بالکل بات نہ کریں اور خاموش رہیں اور تھوڑی دیر بعد اپنے چہرے کو دھو دیں, تو چہرہ بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چمکدار بھی ہو جاتا ہے. بہت اچھی ترکیب ہے یہ تو. بہنیں اپنے کچن میں کھڑے ہو کے جب کام کریں, روٹی بنا رہی ہیں, سالن بنا رہی ہیں, تو ساتھ ساتھ اپنا یہ کام کر سکتی ہیں نہایت آسانی سے. بچیاں بہنیں اسے استعمال کریں, ان کو ضرور فائدہ ہوگا. بالکل بہنوں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید کھانوں کی ترکیبوں اور بیوٹی ٹپس کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. پیاری بہنوں, اس کے ساتھ ہمارے پروگرام سکھی گھر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. چلتے چلتے آج کی بات, اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں, پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات, تجارت ہو یا محبت, راز و نیاز ہو یا دعا. اب اپنی میزبان شکیلہ اور پروڈیوسر شاہین قاسم کو ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.